کہ اللہ کے سوا غیروں کی پرستش ہو رہی ہے، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، مزاروں کو اللہ کے سوا بت بنا کے پوجا جا رہا ہے، کوئی وہاں جھکا ہوا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی پھول پتیاں ڈال رہا ہے، کوئی پختہ مزاروں پر سر پٹک رہا ہے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی جھنڈیاں باندھ رہا ہے، کوئی عرس کر رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی بیڑیاں پہنا ہوا ہے، کوئی حلق کروا رہا ہے، کوئی قبر کے طواف کر رہا ہوا ہوتا ہے، کوئی مٹھائیاں چڑھا جا رہا ہے، کوئی بکرے دے کے جا رہا ہے، کوئی مرغے چڑھا رہا ہے کہ نہیں چڑھا رہا، بولو، ڈیگوں کی ڈینگیں چڑھائی جا رہی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ دین سے دوری کی طرف جا رہے ہیں، یہ دین سے دوری کا راستہ ہے، اور یہ دین سے دور ہونے کی وجہ جہالت ہے۔ اگر یہ جانتے اپنے مالک کو پہچانتے تو یہ ایسی حرکت، بولو، یہ جانتے ہیں، یہ مر چکے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، لیکن افسوس تو ہمارے ایسے دیندار مولویوں پہ بھی ہوتا ہے جنہوں نے اپنی لال پیلی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد امر ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی قبر میں ٹکا ٹک دیکھ رہے ہیں، کوئی انگوٹھا پکڑ رہا ہے، کوئی قہقہے لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی میدان محشر میں تیری شفاعت کریں گے، کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کسی کی اماں کے پیٹ کو صحیح کر رہے ہیں، کسی سور والے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے اس کے چہرے کو روشن دان بنا رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں۔ یہ جب واقعات بتائے جائیں گے، کسی کے لیے اللہ کے نبی قبر سے ہاتھ نکال کر مصابے فرما رہے ہیں، 90 ہزار کلمہ پڑھنے والے عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ جب اس طرح کے زٹلیات اور جب اس طرح کے خرافات اور جب اس طرح کی گمراہیات امت مسلمہ کے اندر بیان کی جائے گی تو بتاؤ یہ امت نبی کے لائے ہوئے دین سے قریب ہوگی یا دور ہوگی؟ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو آنکھ رکھ کے کنویں میں جائے، اندھا بیچارہ گر گیا تو چلو معفو عنہ ہے، معذور ہے بیچارہ، لیکن تم آنکھ رکھ کے کنویں میں گر رہے ہو اور خود نہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خود ہی نہیں جا رہے۔ علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب پوری امت مسلمہ کو گھٹگیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم منع کر رہے ہیں مت جاؤ اس طرف، کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ ہندوستان کا غیر مقلد ہے، اور پوری دنیا کا غیر مقلد ہو وہ حلال ہے، ہندوستان کا حرام ہے۔ کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے ہمارے خلاف، سب کے پاس جھوٹ کی ملاوٹ، شرک کی ملاوٹ، نبی کی تعلیم میں خرافات کی ملاوٹ، اپنے گھر کی ملاوٹیں موجود ہیں، لیکن ہم جس دین اسلام کی